ناظرین، تھرڈ پارٹی نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں ارشاد کھوکھر۔ آج کی رپورٹ 2-3 موضوع ہیں، ان پہ گفتگو ہوگی، ان کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس میں یہ معاملہ بھی شامل ہے کہ ایک چھوٹا ملازم، اور وہ صرف چھوٹا نہیں، وہ جعلی ملازم بھی ہے، لیکن وہ اب جی کس طرح بیٹھے ہوں، اس کی 21 کروڑ روپے کی کرپشن میں جب ہاتھ ڈالا گیا، ہاتھ کیا ڈالا گیا، چھوٹی سی کارروائی شوقات وہ چلتے رہتے ہیں، تو وہ محکمے کے سیکریٹری کو کس طرح مہنگا پڑ گیا، اس کے متعلق آپ بتاؤں گا کیوں مہنگا پڑ گیا، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو 2 اگست کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، 30 اکتوبر کے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ یہ جو افسران کے متعلق وفاق اور سندھ کے درمیان جو ایک معاملہ چل رہا ہے، تنازع بڑھ گیا ہے کہ کون کون سے افسران کہاں کیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اس کے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا ایک لیٹر بھی وفاق کو لکھ چکے، وہ بھی منظر عام پہ آ گیا، اور سندھ کیبنٹ میں بھی یہ معاملات آئے، تو یہ معاملہ کہاں جا کے ختم ہوں گے۔ اور ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہاں کبھی کبھی ایسی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے کہ عام تعطیلات کے دنوں میں بھی وہ نوٹیفیکیشن بلا کے افسران کو وہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو 4 نومبر کو ہفتے کے روز کافی سیکریٹریز کے تقرری تبادلے ہوئے، اس کی نوبت کیوں آئی، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے حقائق آپ کو بتاؤں گا، پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے آتے ہیں یہ افسران والا جو قصہ ہے۔ یہ افسران والا قصہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی لپیٹ میں 2 اگست کے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ لپیٹ میں یہ بیوروکریسی بھی آئے گئی، وہ آئی، کورٹ تک معاملہ گیا، کورٹ نے بھی وہی کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ تو وفاق نے جو سندھ میں جو افسران تھے ان کے جو ہے ٹرانسفر کیے، اور وہاں سے کچھ افسران کو یہاں بھیجا، تو حکومت سندھ کو سب سے بڑا اعتراض یہ سی ایم سندھ کو کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں جاتا، اور ایسے ہی روٹیشن پالیسی وہ اس میں اتنی جلدی کی جاتی ہے کہ وہ بھیج دیتے ہیں۔ ویسے ہی ہمارے پاس افسران کی قلت، آنے والے بھی تو چلو آئیں، لیکن جو ہے جن کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا ہے سندھ سے، ان پہ بڑا معاملہ وہ سندھ کیبنٹ میں بھی آیا۔ مجھے یاد ہے کہ سندھ کیبنٹ میں یہ بھی گزشتہ جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی کہ اس سے تنگ آ کر کے جان چھڑانے کے لیے پولیس کیڈر اپنا بنایا جائے، پولیس کیڈر صوبائی سطح کا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صوبائی سطح پہ جو پولیس کا کیڈر ہے اس میں 17 گریڈ تک افسران ہیں، باقی اگر وہ پروموٹ ہوتے ہیں تو وہ پی ایس پی پولیس سروسز آف پاکستان وہ فیڈرل کیڈر میں وہ کہلاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ معاملہ ابھی کوئی پہلی بار سندھ کیبنٹ میں نہیں آیا، جب معروف قانون دان بیرسٹر ضمیر گھبرو صاحب ایڈوکیٹ جنرل تھے سندھ کے، تو اس وقت بھی یہ معاملہ آیا تھا کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو پولیس کیڈر ویسے ہی امن امان جو ہے وہ صوبائی میٹر ہے، تو صوبوں کا وہ ہے معاملہ، تو وہ اپنا پولیس کیڈر بنا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی اب کون اس حد تک جائے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو وفاق نے افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے آرڈر جاری کیے، ان میں میرے خیال میں سوائے مقصود میمن صاحب کے ڈی آئی جی باقی افسران وہ چلے گئے، اور سول افسران میں بھی میرے خیال میں زاہد عباسی صاحب وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے نوٹیفیکیشن کے تحت انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب خالد شاہ بھی شاید جو ہے چلے جائیں گے۔ باقی رہتے ہیں 2 افسران، اب ان کے دیکھے کیا ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ ان میں ہے حسن نقوی صاحب جو اس وقت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ ان کو شاید ایکسپلینیشن کال بھی دی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب کہ آپ کمپلائی نہیں کرتے فیڈرل گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کو، آپ کو جہاں آپ کی ٹرانسفر کی گئی تھی آپ کو وہاں جانا چاہیے، تو ان کا معاملہ بھی چلے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 3 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، وہ نوٹیفیکیشن کیا کہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا 30 اکتوبر کے ویلاگ میں کہ ایک افسر وہ پروموٹ ہو چکا ہے، اب اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا، دیکھیں کہ وہ کس کے لیے وہ خطرہ بنتے ہیں۔ وہ ہے فیاض احمد جتوئی صاحب۔ تو ان کا جیسے ہی 3 تاریخ ہوا تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا پروموشن نوٹیفائی کر کے اس کو ٹرانسفر سندھ سے بلوچستان کر دی، 3 تاریخ کو یہ نوٹیفائی۔ تو میری جو اطلاع ہے کہ 4 تاریخ والے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ اسی میں ہوئے ہیں، کہ اس میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ 20 گریڈ میں پروموٹ ہو چکے 3 تاریخ کے وفاقی گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق۔ تو اس کا ایڈیشنل سیکریٹری میں اپنا وہاں سے سی ایم ہاؤس سے ٹرانسفر کر کے انہیں لگایا گیا ہے ایس این جی ڈی میں سیکریٹری سروسز، جہاں سے سعید احمد منگنی جو صاحب کا جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ اور بھی آرڈر ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو یہ مطلب یہ جو ساری بات ہے وہ
کا اس میں جتوئی صاحب، فیاض جتوئی صاحب کو سندھ گورنمنٹ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی. اب ان کا دیکھیں کہ وہ دو ہفتے لگتے ہیں ان کو ایکسپلینیشن کال آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ معاملہ کہاں رکھتا ہے. اور وہ فیاض جتوئی صاحب کا انتخاب سیکریٹری سر وہ کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سی ایم، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ پرنسپل سیکریٹری سی ایم کے لیے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں گریڈ 20 میں آنے کے بعد. لیکن یہ ایس این جی ڈی میں جو سیکریٹری سروسز بڑی اہم پوسٹ ہے، انتظامی لحاظ سے بہت کچھ ہے، وہ چیف سیکریٹری کے انڈر ہوتی ہے. لیکن میں نے جو اطلاع ہے، جو میں نے سنا ہے کہ وہ جب سی ایم ہاؤس میں بھی ہوتے تھے تو 6 لیٹر آتے تھے چیف سیکریٹری سندھ صاحب کو، 1 آپ کوئی 2 کا جواب دیتے تھے. اب تو وہ اب دیکھیں کہ ایس این جی ڈی میں کیا ہوگا، کہ چیف سیکریٹری صاحب بھی ویسے مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں، پھر نئے آئیں گے. تو یہ معاملہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کافی آگے بڑھے گا. اور یہاں تک میرے تک اطلاع ہوتی ہے کہ حکومت سندھ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے سیٹیں، ہم نے جو پوسٹیں ہم نے بڑھائی 21 گریڈ کی 20 گریڈ کی، اس پہ جو وفاقی گورنمنٹ کے افسران کو بھی پروموشن ملے. کیونکہ وہ ایک شیئرنگ فارمولہ ہے، ایک پرسنٹیج کے حساب کے، کہ اگر 20 گریڈ کی پوسٹیں ہیں تو اس میں 65% وفاق والوں کا حصہ ہے. اس طرح باقی جو ہے 21 گریڈ میں پولیس میں بھی، پولیس تو ہے ہی ان کا. تو یہ نوبت بھی اب آ رہی ہے. بتاتا چلوں کہ حکومت سندھ اس پہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے جو سیٹیں بڑھائی ہیں، جو گریڈ 21 کی 20 کی جو ہم نے کی ہیں، اس کو شاید کئی ہم پوسٹیں ایبولش کر لیں گے. کیونکہ یہ ہم صوبے ہم بڑھاتے ہیں پوسٹوں کی، ہم اسٹرینتھ ہماری بڑھتی ہے، اس میں پروموشن فیڈرل گورنمنٹ کے افسران لیتے ہیں اور وہ پھر ہماری اس میں کچھ مرضی بھی نہیں چلتی. تو یہ بھی نوبت آ سکتی ہے. جس طرح ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جیز کہ 6 میں سے عہدے بڑھا کر 9 کر دیے گئے. تو اب دیکھیں کہ یہ کہانی کہاں تک جاتی ہے، کہاں یہ معاملہ جا کے تھمتا ہے یا اور بڑھتا ہے. کیونکہ کیبنٹ میں یہ معاملہ آنا اور خود 23 نومبر کو وزیر اعلیٰ سندھ کا لیٹر لکھنا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا معاملہ، لیکن اب وہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ وہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں. کیونکہ جو ہے وفاق بڑی بات ہے، کافی چیزیں ہیں اس میں. اس کے علاوہ میں نے بتاؤں کہ جو 4 نومبر کو نوٹیفیکیشن ہوا، اس میں کچھ سیکریٹریز کے جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی، ان میں ایک سیکریٹری کا نام بھی آیا کہ صوبائی سیکریٹری خوراک عبدالحلیم شیخ صاحب کا ٹرانسفر کیا گیا. انہیں جو ہے سندھ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو ایم ڈی بنایا گیا. اور ان کی جگہ وزیر سیکریٹری خوراک کے عہدے پہ سیکریٹری ایکسائز وہ پہلے ہی تھے، راجہ خرم شہزاد عمر صاحب، اس کو تعینات کیا گیا ہے. اب وہ آپ سمجھ لیں کہ دونوں محکمے کس کے پاس؟ مکیش کمار چاولہ صاحب کے پاس ہیں. تو یہ سیکریٹری والی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، خوراک کا تبادلہ، وہ میری جو اطلاع ہے کہ وہ پہلے سے ہی کافی کچھ معاملات چل رہے تھے. لیکن یہ اتنا جلدی کیسے ہوا؟ ایک بات بتاؤں کہ سیکریٹری خوراک نے کیا کیا تھا. سیکریٹری خوراک نے 2 دسمبر کو ایک شوکاز جاری کیا تھا. کس کے خلاف شوکاز جاری کیا تھا؟ گریڈ 15 کا ملازم ایکٹنگ چارج پہ، وہ ایڈیشنل ڈی ایف سی، وہ کمبر شداد کوٹ میں ڈی ایف سی تھے، اب تو میر پور خاص میں ہے، اب تو سارا سندھ اس کے حوالے ہے. ان کے خلاف شوکاز نوٹس جاری ہوتا ہے. اور وہ شوکاز نوٹس بھی مجھے تو تھوڑا عجیب لگا کہ وہ انہوں نے اپنی طور پہ سیکریٹری نے جاری نہیں کیا. 23 جون کو ایک رپورٹ آتی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر لاڑکانہ ریجن کی زاہد بلوچ صاحب کی کہ ان کی تقریباً 35,857 بوری وہ شارٹیج ہے، وہ مس مینجمنٹ ہے، اس میں اس کا اہم کردار بنتا ہے. اس کے جو گندم کی بوریاں بتا رہا ہوں، اس کا آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ کتنی رقم ہو گئی؟ تقریباً 6,000 فی بوری کی قیمت، یہ 21 کروڑ 50 لاکھ روپے کی گندم. جب وہ شوکاز آیا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ وہ بھی حسن علی مکسی کے خلاف شوکاز. اس کا قصہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، انڈس ہائی وے کے بڑے ڈاکو کے طور پہ، اور وہ محکمہ کون چلا رہا ہے. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ جو شوکاز آیا اس سے 1 دن بعد یہ ہمت تو دیکھیں 15 گریڈ کے ملازم کی کہ وہ بڑے طلب کلامی فون پہ سیکریٹری سے میری جو اطلاع ہوئی کہ وہ ہوئی. یعنی 15 گریڈ کے ملازم کو اتنی کہاں سے ہمت آئی؟ یہ کہاں سے ہمت آئی؟ یہ مکیش چاولہ نے ہمت دی اس کو. کیونکہ میں نے ابھی تک میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، کرپشن بے انتہا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں، باقی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا سینٹرلائز مافیا بن گیا ہو کرپشن. سارا معاملہ جو حسن علی مکسی کے حوالے ہے، ساری ریکوری اس کے حوالے ہے. کیوں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب مکیش چاولہ صاحب کو تو وہ اوپر والوں کو وہ ایسا اپنا کام کرنا ہے، انہوں نے منسٹری دے دی. اب دیکھیں کہ اس میں کیا آتا ہے. انہوں نے یوں کر کے سبلیٹ کر کے، یعنی یہ پیٹی
ठेकेदार एक होता है, उन्होंने ठेका लिया, ये पेटे ठेकेदार उन्होंने रखा हुआ है, वही उनसे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। बाकी मामला सब कुछ ख़त्म। कोई भी DFC तैनात हो ना हो, जिसको भी तैनात होना है वो अली मक्सी जब तक नहीं चाहेगा, हसन अली मक्सी, तब तक वो नहीं होगा। जिसको हटाना हो वो उसकी मर्ज़ी से, यानी वो एक जिस तरह गुज़श्ता सीज़न के दौरान मुकेश चावला खुद जो है डिफेक्टिव वज़ीर थे, अब डिफेक्टिव वज़ीर ऐसे लगता है कि ये हो गया क्योंकि ठेके पे दे दिया, उनके अरबों रुपए भी करप्शन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 21 करोड़ का मामला, 38 करोड़ का मामला उसका पहले ही चल रहा है। नेब में रेफरेंस है सखर में, उसमें 7.25 करोड़ में उन्होंने ज़मानत कराई हुई है, सिर्फ वो ज़रे वो रकम दे के जमा करा के। और इसके मुतल्लिक एक जाली किस तरह मैं कह रहा हूँ कि उसका वो भी केस चल रहा है कि ये जाली अपार्टमेंट का एक लेटर नमूदार होता है कि डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद रीजन, वो कमिश्नर हैदराबाद को लेटर लिखते हैं कि इसके डोमिसाइल की तस्दीक करें, ये हैदराबाद का है। तो वहाँ से जवाब आता है, डिप्टी कमिश्नर के पास रिपोर्ट जाती है, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद उस वक्त कहते हैं कि ये हमारे यहाँ से डोमिसाइल जारी नहीं हुआ क्योंकि वो बलूचिस्तान का रहायशी, उसके वालिद तालिब मक्सी साहब उस वक्त जो है डायरेक्टर रहे हैं। तो मतलब ये इस तरह के नवाजिश क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कल मेरी नौकरी हो ना हो, वो अरबों का उनका कारोबार है। पहले मैं आपको बताता रहा हूँ इसके, और उसके जो पपीट हैं सारा इंडस हाईवे, उसके अब तो पूरा सिंध इंडस हाईवे तो अब नेशनल हाईवे उनके हवाले। अब जो बाकी जो फार्म टू मार्केट छोटे छोटे कस्बे सब रोड उसके हवाले हैं, जो जी में आए वो करे, क्योंकि ये मामला ये है कि सारा कमाई का मामला है। और वो वहाँ कहानी उन तक महदूद नहीं है। उन्होंने जो पपीट अपने रखवाए हैं वो क्या कर रहे हैं, दादू में क्या हो रहा है। दादू में चंद दिन पहले मेरी नज़र से एक चीज़ें गुजरती है कि वहाँ उन्होंने दिलशाद सूमरों को रखवाए। अब पता नहीं किसके दिमाग में क्या है कि वो तो सगादो कमाल प्राइवेट गार्ड भी उसके जो है उनको दिए हुए हैं। वो यूँ समझें कि अब वो छोटा हसन अली मक्सी बनना चाहता है, दिलशाद सूमरो वो बन गया है। एक मैंने वो चीज़ देखी कि एक पुलिस का हवलदार लाड़काना का वो बैठ के चालान लिख रहा है, भर दे रहा है चक्कियों के, इनके फूड के ऑफिस में। उसका क्या काम अनऑफिशियली उसने अपने एक जो है वो मुलाजिम अबू बरदर निस्बती या क्या, वो भी उनके ड्राइवर, उनको भी खर्ची दें, इनको भी ये दें। वहाँ तक तो मैंने वो देखा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आ चुका है मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, 400 रुपये बोरी पे कमीशन। ये क्या चल रहा है? क्योंकि वो सारा बलबूते पे हसन अली मक्सी के। तो मतलब मिनिस्टर को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो मक्सी जाने और मिनिस्टर जाने, मिनिस्टर का काम यही है बस। बाकी वो सबको इसे इधर उधर क्यों करे। और जब मैंने आपको अफसरान की कहानी बताई कि उसमें मुझे लगता है कि वो जाने के लिए तो थे ही, लेकिन अब इसमें थोड़ा और मामला भी था, कई मामला था। क्योंकि वो अफसरान को ये था कि शायद गुज़श्ता सीज़न की तरह उनका वो सब कुछ चलेगा, तो वो चला नहीं। तो अब वो सारा मामला जब सेंट्रलाइज हो गया, एक 15 ग्रेड के मुलाजिम के हाथ में आ गया, तो अब क्या करेंगे? उसमें और भी है। मिनिस्टर साहब थोड़ा देखें, आपके जो PS खालिद सूमरो वो क्या करते हैं, दादू किस तरह पहुँचते हैं, गोदामों से जाके भत्ता वसूल करते हैं, सब लग गए हैं इनके मामले में। लेकिन वो छोटा छोटा, बाकी जो मामला सेंट्रलाइज है वो है आपका जो मैंने बताया सूमरों की, इसके मक्सी की कहानी। और दूसरी बात ये भी है कि अब देखें कि अब सखर का मैं आपको बताता रहा हूँ कि सखर वालों को थोड़ा बहुत वो आसरा मिला है कि आपकी कोटा बढ़ाएंगे। कब कोटा बढ़ाएंगे? दिसंबर की जो अब 15 दिन के आइंदा वाली आएगी या इसमें, तो आपको बढ़ा के देंगे, क्योंकि उनका गुजारा बेचारों का नहीं हो रहा 2500 बोरी से 2600 बोरी से। अरे भाई 29 मिलें, जहाँ 4 मिलें काफ़ी हैं। इतनी मिलें जो है, मिलों के लिए मैं बार बार कहता हूँ ये कोटा नहीं है कि इसी पे आप जो है 200 रुपये बोरी कमीशन, बाकी तो मजमूई तौर पे तो वो 300 रुपये बन जाती है, वो जो डिप्टी डायरेक्टर और DFC और गोदाम वालों की मिला के। तो ये कहानी अब क्या बताऊं मैं आपको, आटा 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 कुछ नहीं होता। तो ये है आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।